نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب بہنیں صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی انشاءاللہ۔ جیسا کہ آپ سب جانتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سال کے بعض دنوں اور بعض مہینوں کو خاص فضیلت عطا فرمائی ہے۔ انہی عظیم مہینوں میں ایک عظیم مہینہ ذوالحجہ بھی ہے۔ یہ صرف حج اور قربانی کا مہینہ نہیں بلکہ ایمان، قربانی، اخلاص، ذکر اور اللہ سے تعلق مضبوط کرنے کا مہینہ ہے۔ آج ہم ذوالحجہ کے حیران کن حقائق کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ جیسا کہ آپ سب جانتی ہیں کہ ذوالحجہ حرمت والے مہینوں میں سے ہے، اور سورۃ التوبہ آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک 12 ہے، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں، اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب یہ 4 حرمت والے مہینے ہیں۔ ان مہینوں میں نیکی کا اجر بڑھ جاتا ہے اور گناہ کی سنگینی زیادہ ہو جاتی ہے۔ آج ہم دنیا کے موسموں، سیل اور چھٹیوں کو تو بہت اہم سمجھتے ہیں، لیکن اللہ کے خاص مہینوں کی قدر نہیں کرتے۔ ذرا سوچئے، اگر کسی انسان کا خاص وقت ہو تو ہم اس کی عزت کرتے ہیں، تو اللہ کے خاص دنوں کی کتنی قدر ہونا چاہیے۔ اللہ نے ذوالحجہ کے 10 دنوں کی سورۃ الفجر میں قسم کھائی ہے کہ والفجر ولیال عشر۔ اکثر مفسرین کے مطابق ان 10 راتوں میں سے مراد ذوالحجہ کے پہلے 10 دن ہیں۔ قرآن میں اللہ پاک ہر چیز کی قسم نہیں کھاتے، ہاں جس چیز کی قسم کھائی جائے وہ غیر معمولی اہمیت رکھتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو دن ہے نا، یہ عام نہیں، یہ رحمتوں کے دن ہیں، یہ بخشش کے دن ہیں، یہ قربت الہی کے دن ہے، اور ان دنوں کے اعمال جو ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث مبارکہ ہے کہ ان دنوں میں کیا گیا نیک عمل اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ جہاد سے بھی افضل؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں جہاد سے بھی افضل، سوائے اس شخص کے جو جان و مال لے کر نکلا اور کچھ واپس نہ آیا۔ سوچئے ہمیں کتنی بڑی اپرچونٹی دی جا رہی ہے، شاید کہ 2 رکعت نفل، 1 تسبیح، 1 آیت کی تلاوت، 1 صدقہ اور والدین کے ساتھ حسن سلوک، یہ سب اللہ کے ہاں بہت محبوب بن جائیں۔ اسی طرح ذوالحجہ کے جو یہ دن ہے نا، یہ دن ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد دلاتا ہے۔ ذوالحجہ کا پورا مہینہ دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کی داستان ہے، جیسے کعبے کی تعمیر، حضرت ہاجرہ کو
وادی میں چھوڑنا، حضرت اسماعیل کی قربانی اور حج کے مناسک، یہ سب ہمیں ایک ہی سبق دیتے ہیں کہ اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں۔ آج انسان اپنی خواہش نہیں چھوڑ سکتا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اور یہ قربانی صرف جانور کی نہیں ہونی چاہیے، یہ قربانی ہمارے نفس کی بھی ہونی چاہیے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورۃ الحج آیت نمبر 37 کا ترجمہ ہے کہ اللہ تک ان جانوروں کا نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون، بلکہ تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ تو اصل قربانی ہے کیا؟ اصل قربانی ہے اپنی انا کی قربانی، غصے کی قربانی، حسد کی قربانی، گناہوں کی قربانی، موبائل اور فضولیات کی قربانی۔ اگر جانور ذبح ہو جائے لیکن دل نہ بدلے تو مقصد پورا نہیں ہوتا۔ انہی عظیم دنوں میں ایک عرفے کا دن بھی ہے، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عرفہ کے دن کے روزے سے امید ہے کہ 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی عظیم رحمت ہے، صرف 1 دن کا روزہ اور 2 سال کی مغفرت۔ لیکن افسوس، کئی لوگ جو ہے نا اس دن کو عام دن سمجھ کر گزار دیتے ہیں، حالانکہ یہ جو دن ہے نا یہ دعا کا دن ہے، توبہ کا دن ہے، آنسوؤں کا دن ہے اور مغفرت کا دن ہے۔ سلف صالحین بھی جانتے تھے کہ یوم عرفہ جو ہے نا کوئی عام دن نہیں، بلکہ ایسا عظیم دن ہے جس میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور دعائیں قبول کی جاتی ہیں۔ اس لیے سلف صالحین کیا کرتے تھے، اس دن کا استقبال امید اور خوف سے بھرے دلوں کے ساتھ کرتے، اور اس کے ایسے منتظر رہتے جیسے پیاسا پانی کا منتظر ہوتا ہے۔ اور بہت سے بزرگ جو ہے نا اپنی بڑی بڑی دعائیں یوم عرفہ کے لیے سنبھال کر رکھتے تھے، کیونکہ وہ اللہ کے ہاں اس دن کی عظمت کو جانتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے بہترین دعا یوم عرفہ کی دعا ہے، اور سب سے بہترین کلمات جو میں نے اور مجھ سے پہلے انبیاء نے کہے وہ یہ ہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ سلف صالحین اس دن یعنی یوم عرفہ کے دن دعا میں ایسے مشغول ہوتے جیسے کوئی بے بس اور بے چین شخص فریاد کرتا ہے نا، تو اس طرح نہ کہ صرف عادت کے طور پر۔ اچھا، طاؤس بن کیسان رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جب یوم عرفہ آتا تو میں تقریباً کسی سے بات نہ کرتا، کیونکہ وہ دعا اور ذکر میں مشغول رہتے، اور بعض بزرگوں پر صبح سے شام تک یہ عاجزی کے آثار نمایاں ہوتے، اور اس خوف سے کہ کہیں یہ دن گزر نہ جائے اور ان کی مغفرت نہ ہو سکے۔ اور اسی طرح یوم عرفے کے دن شیطان سب سے زیادہ ذلیل ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ شیطان کسی دن اتنا ذلیل نہیں ہوتا جتنا عرفے کے دن ہوتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کی رحمت کو اترتے دیکھتا ہے۔ شیطان چاہتا ہے کہ ہم گناہوں میں رہیں، ہم غفلت میں رہیں، ہم توبہ نہ کریں، لیکن عرفے کا دن بندے کو اللہ کے بہت قریب کر دیتا ہے۔ بس جب یوم عرفہ آئے تو اسے دنیا کی مشغولیت کے ساتھ نہ گزاریں، بلکہ اس احساس کے ساتھ گزاریں کہ شاید یہی تمہاری نجات کا دن ہو۔ اللہ کے سامنے ٹوٹے دل کے ساتھ بیٹھیں، اپنی کوتاہیوں کا اعتراف کریں، خوب دعا مانگیں، اور اگر آنکھ سے آنسو نہ بھی نکلے تو دل کو رونے دیں، کیونکہ اللہ کسی سچے، عاجز اور جھکے ہوئے دل کو رد نہیں فرماتے۔ ان مبارک دنوں میں تکبیرات تشریق کی بہت اہمیت ہے، اور ان دنوں میں تکبیر پڑھنی چاہیے۔
اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ یہ الفاظ صرف زبان کے نہیں بلکہ ایمان کے اعلان کے ہیں۔ آج بازاروں میں بہت شور ہے لیکن اللہ کی تکبیر کی آواز کم ہو گئی ہے۔ جی ہم ایک دفعہ بآواز بلند سب مل کر یہ تکبیر پڑھ لیتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ جی یہی حج کا دن ہمیں قیامت کی یاد دلاتا ہے۔ تمام حاجی آپ کو معلوم ہے کہ سب ایک جیسے احرام میں نظر آتے ہیں، نہ ان میں کوئی غریب، نہ کوئی امیر، نہ بڑا نہ چھوٹا۔ یہ منظر ہمیں قیامت کی یاد دلاتا ہے جب سب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ اس دن نہ مال کام آئے گا نہ شہرت کام آئے گی، صرف اور صرف ہمیں ہمارے اعمال کام آئیں گے، وہ بھی نیک اعمال۔ جی میری محترم اور پیاری بہنوں، یہ ذوالحجہ کے جو دن آتے ہیں نا، یہ دن صرف گزرنے کے لیے نہیں آتے، یہ ہمیں بدلنے کے لیے آتے ہیں۔ سوچئے، صرف تھوڑی دیر کے لیے دل سے سوچیں کہ کیا میری نماز بہتر ہوئی؟ کیا قرآن سے میرا تعلق مضبوط ہوا؟ کیا میں نے گناہوں سے توبہ کی؟ کیا میرا دل نرم ہوا؟ اگر ذوالحجہ گزر جائے اور انسان نہ بدلے تو بہت بڑا نقصان ہے۔ جی ہم لوگ دعا کر لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا بدیع السماوات یا حی یا قیوم انی اسألک، یا بدیع السماوات یا حی یا قیوم انی اسألک، یا بدیع السماوات یا حی یا قیوم انی اسألک۔ یا اللہ، یا رحمان، ہمیں ذوالحجہ کے ان مبارک دنوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اخلاص، تقوی اور سچی توبہ نصیب فرما، ہماری عبادات قبول فرما، ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسی اطاعت اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جیسا صبر عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کی بخشش فرما اور ہمیں اپنا قرب عطا فرما۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، تو ہم سب سے آسان حساب کتاب لینا۔ اے اللہ، بے شک تو معاف کرنے والا ہے اور معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے، بس ہمیں معاف فرما دے۔ اے اللہ، اے دلوں کو پھیرنے والے، اے اللہ، اے ہمارے دلوں کو پھیرنے والے، ہمارے دلوں کو اپنے دین پر ثابت رکھ۔ یا اللہ، یا اللہ، دلوں کو پھیرنے والے، ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے۔ یا اللہ، ہم تیری رحمت کے امیدوار ہیں، بس پلک جھپکنے یعنی ایک لمحے کے لیے بھی ہمیں ہمارے نفس کے حوالے نہ کرنا، ہم سب کے حالات سنوار دے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ اے اللہ، ہم سب کے گناہ بخش دے، ہمارے گھروں میں وسعت عطا فرما، ہمارے رزق میں برکت فرما۔ یا اللہ، بخش دے ہماری خطاؤں کو، ہماری جہالت کو، اور میرے کام میں میری زیادتی کو، اور وہ جس کے بارے میں تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے۔ اے اللہ، ہنسی مذاق میں، سنجیدگی میں، بھول کے اور جان کر کیے گئے میرے گناہ بخش دے، یہ سب میرے اندر ہیں۔ یا اللہ، یا اللہ، میرے دل کو نفاق سے، میرے عمل کو ریا و نموز سے، اور میری زبان کو جھوٹ سے، اور میری آنکھ کو خیانت سے پاک کر دے۔ بے شک تو آنکھوں کی خیانت اور سینے کے
چھپے ہوئے رازوں کو جانتا ہے۔ اے اللہ بے شک میں تجھ سے ہر اس بھلائی کا سوال کرتی ہوں جس کا سوال تیرے بندے اور تیرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا، اور ہر اس برائی سے پناہ چاہتی ہوں جس سے تیرے بندے اور تیرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پناہ چاہی۔ یا اللہ میں تیرے غصے کی نسبت تیری رضا کی، تیرے عذاب کی نسبت تیری عافیت چاہتی ہوں، اور میں تجھ سے تیری ہی پناہ چاہتی ہوں۔ مجھ میں تیری تعریف کرنے کی طاقت نہیں، تو ایسا ہی ہے جسے تو نے خود اپنی تعریف کی۔ اے اللہ میرے لیے بخش دے جو میں نے پہلے کیا اور جو میں نے بعد میں کیا، اور جو میں نے چھپایا اور جو میں نے ظاہر کیا، اور جو میں نے حد سے تجاوز کیا، اور وہ جو تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے۔ تو سب سے پہلے اور سب سے آخر ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ اے اللہ تو اپنے علم غیب اور مخلوق پر اپنی قدرت کی بدولت مجھے زندہ رکھ جب تک تو سمجھتا ہے کہ میرے لیے زندہ رہنا بہتر ہے، اور مجھے موت دے جب تک تو سمجھتا ہے کہ میرے لیے موت بہتر ہے۔ اے اللہ اور میں غیب اور حاضر میں تجھ سے ڈرتے رہنے کا سوال کرتی ہوں، رضامندی اور غضب کی حالت میں حق بات کہنے کی توفیق چاہتی ہوں، محتاجی اور غنا میں میانہ روی کا سوال کرتی ہوں، نہ ختم ہونے والی نعمت مانگتی ہوں اور نہ منقطع ہونے والی آنکھوں کی ٹھنڈک مانگتی ہوں، تقدیر کے فیصلے پر راضی رہنے کا سوال کرتی ہوں، اور موت کے بعد اچھی زندگی کی طالب ہوں، تیرے چہرے کی طرف دیکھنے کی لذت کی آرزومند ہوں، تجھ سے ملاقات کا شوق رکھتی ہوں، بغیر کسی نقصان پہنچانے والی تکلیف کے اور بغیر گمراہ کرنے والے فتنے کے۔ اے اللہ تو ہم کو ایمان کی زینت سے مزین کر دے اور ہم کو ہدایت یافتہ لوگوں کا رہنما بنا دے۔ یا اللہ بے شک میں تجھ سے بہترین سوال کرنا، بہترین دعا، بہترین نجات، بہترین عمل، بہترین ثواب، بہترین زندگی اور بہترین موت مانگتی ہوں، اور مجھے ثابت قدم رکھ، میرا نامہ اعمال وزنی کر، میرا ایمان ثابت کر، میرے درجے بلند کر، میری نماز قبول کر، میری خطا بخش دے۔ میں تجھ سے جنت کے بلند درجوں کا سوال کرتی ہوں۔ یا اللہ بے شک میں تجھ سے بھلائی کا آغاز اور اس کا بھلائی پر اختتام اور اس کا جامع ہونا، اس کی ابتدا، اس کا ظاہر اور اس کی باطن، اور جنت کے بلند درجے مانگتی ہوں۔ آمین۔ یا اللہ میں تجھ سے سوال کرتی ہوں خیر کا جو تو مجھے دے، اور خیر کا جو میں کام کروں، اور خیر کا جو میں عمل کروں، ظاہر و باطن میں خیر کا، اور جنت کے بلند درجے مانگتی ہوں۔ آمین۔ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتی ہوں کہ تو میرا ذکر بلند کر دے، میرے بوجھ اتار دے، میرے کام کی اصلاح کر دے، میرے دل کو پاک کر دے، میری شرمگاہ کو محفوظ رکھ، میرے دل کو منور کر دے، میرے گناہ بخش دے، اور میں تجھ سے جنت کے بلند درجوں کا سوال کرتی ہوں۔ آمین۔ اے اللہ بے شک میں تجھ سے سوال کرتی ہوں کہ تو میرے نفس میں، میری سماعت اور میری نگاہ میں، میری روح اور میری تخلیق میں، میرے اخلاق اور میرے گھر والوں میں، میری زندگی اور میری موت میں اور میرے عمل میں برکت دے۔ تو میری نیکیاں قبول فرما، اور میں تجھ سے جنت کے بلند درجوں کا سوال کرتی ہوں۔ آمین۔ یا اللہ یہاں پر موجود تمام بہنوں کی بخشش فرما، اور ہم سب کو اپنا قرب عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔